بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں بھیجا؟ اللہ اور اس کے رسول کو تاکہ مانو۔ دوسری بات وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، رسول کی تعظیم اور توقیر کرو۔ تیسری بات، تین چیزیں ٹوٹلی خلاصہ ہے دین کا، اسلام کا خلاصہ ہے، اور میں نہیں بیان کر رہا اپنی طرف سے، قرآن بیان کر رہا ہے۔ اس لیے رسول کو بھیجا، دین دے کر بھیجا، اسلام دے کر بھیجا۔ یہ عمارت کی بات ہم نے کر دی تھی، 5 چیزیں اسلام کی بنیادی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی تھی۔ فرمایا یہ دین، یہ اسلام رسول اللہ لے کر آئے۔ کیوں آئے؟ اللہ کو مانو، رسول اللہ کو مانو، پھر رسول کی تعظیم اور توقیر کرو، اور تیسری بات تسبحوہ بکرۃ واصیلا، اللہ کی پاکی بولو، اللہ کی حمد کرو، اللہ کی تعریف کرو، اس کی تسبیح کرو۔ اب یہ 3 چیزیں، پہلی ہے اللہ اور اس کے رسول کو مانو، دوسری رسول کی تعظیم توقیر، اللہ کی پاکی بعد میں۔ یہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ رسول کی تعظیم کرنے والا ہی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول ہو سکتا ہے، اور اس کی تسبیح و تحلیل قبول ہو سکتی ہے۔ جب تک اللہ کے رسول کی تعظیم اور توقیر نہ کی جائے تو اس وقت تک کوئی عبادت قابل قبول اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم روز مرہ کی زندگی میں جو چیزیں سنتے رہتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اس کا تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا ایمان والا ہے، مومن ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، یہ ایک ایک لفظ، ایک ایک تعریف ذہن میں رکھنی ہے۔ دیکھیں، یہ بنیادی مسائل کورس، بنیادی مسائل سیکھنے ہیں ہم نے، جو ہم روز مرہ کی زندگی میں بولتے رہتے ہیں لیکن ہمیں ان کی تعریف تک نہیں آتی۔ ایمان کیا ہے؟ ضروریات دین مکمل ماننا ایمان ہے۔ دین کی جو ضروری باتیں ہیں نا، ان سب کو ماننا ایمان ہے۔ ایسے بندے کو کہیں گے کہ یہ مومن ہے۔ تعریف سمجھ آ گئی؟ اچھا، کافر کون ہے؟ کیونکہ کفر کی رٹ بھی تو ہر کوئی لگا لیتا ہے۔ تو ہر کوئی جب کفر کہتا ہے جو فلانا کافر ہے، فلانا کافر ہے، کافر فلانا بھی کافر تھا، اے بھی کافر تھا، او بھی کافر، آپ پوچھیں بھئی کفر کی وجہ کیا ہے؟ اگر فلاں کافر ہے تو وجہ کیا ہے؟ تو آپ کو اگر اس کی تعریف آتی ہوگی نا کہ کفر کی تعریف ہے کیا، تو آپ وہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ فلاں کافر ہے یا اس کی تعریف میں فلاں کافر نہیں ہے۔ تو کفر کی تعریف سادہ سی، ضروریات دین میں سے کسی ایک ضروری بات کا انکار کرنا، یہ کفر ہے۔ 2 باتیں آپ نے سیکھ لی، ایک یہ کہ ایمان کیا ہے، ضروریات دین ماننا، کفر کیا ہے، ضروریات دین کو نہ، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ اچھا، ضروریات دین کیا ہے؟ بالکل سادہ سی اس کی تعریف یوں سمجھ لیجئے جیسے ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھتے ہیں۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ جب ایمان اللہ پر لایا، اللہ کو مانا، تو اللہ کے علاوہ کسی کو خدا مانا، تو یہ ضروریات دین میں سے ایک چیز کا انکار ہو گیا اور بندہ کافر ہو گیا۔ اس کے ضمن میں یہ میں بات کر دوں کہ ہم جو الحمدللہ مزارات پہ جاتے ہیں اولیاء کرام کے، تو ہم اس کو نہ صرف جائز سمجھتے ہیں بلکہ اس کو قرآن و حدیث کا آرڈر سمجھتے ہیں۔ اللہ کے ولی بہت عظمتوں والے ہوتے ہیں، ان کے پاس جانا چاہیے، ہر ولی کے پاس جانا چاہیے۔ مزارات اولیاء چاہے سرکاری بڑے امام ہوں، پیر مہاراج شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، یا دیگر جتنے اولیاء ہوں، ان کے مزارات پر جا کر فیض لینا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن ہم وہاں جا کر کوئی بھی غلط بات کرنے کے قائل نہیں، نہ چرس کے قائل ہیں، نہ بدنگاہی کے قائل ہیں، نہ عورتوں کے وہاں اکٹھ کے قائل ہیں، نہ ڈول باجے کے قائل ہیں، نہ سجدے کے قائل ہیں۔ اور سجدہ جو ہے یہ تو جہلا کی عادت ہے۔ بہت کوئی جاہل ہوگا تو وہ سجدہ، جاہل کیوں کہہ رہا ہوں میں، کافر کیوں نہیں کہہ رہا، کہ 2 قسم کے سجدے ہیں۔ ایک ہے سجدہ عبادت، وہ تو مشرک بنا دیتا ہے، اور جاہل سے جاہل آدمی سے پوچھو تو وہ سجدہ تعظیم کہے گا، سجدہ عبادت نہیں کہے گا۔ بہرکیف اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ مانا تو یہ ضروریات دین میں سے ایک بات کا انکار ہو گیا، اور اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آمنت باللہ و ملائکتہ، میں نے مانا اس کے فرشتوں کو، تو فرشتوں کا انکار یا کسی ایک فرشتے کا انکار یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے اور بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ وکتبہ، اس کے کتابوں کو میں مانتا ہوں۔ جو اللہ کی کتاب کو نہ مانے، قرآن کو نہ مانے، تورات کو نہ مانے، انجیل کو نہ مانے، زبور کو نہ مانے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔
ورسول ہی اس کے رسولوں میں سے کسی ایک رسول کا یا نبی کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا انکار کرے. آخرت کوئی بھی نہیں ہے جی، کوئی یوم محشر قائم نہیں ہوگا، ایسا کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. اور والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر پر جو کہ اللہ کی طرف سے ہے ایمان لانا ضروری ہے، نہیں تو بندہ کافر. یہ ضروریات دین ہے، ان میں سے ایک بات کا بھی انکار بندے کو کافر بنا دیتا ہے. اسی طرح والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر. آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ، میں ایمان لایا اللہ پر جیسے کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے. وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے اس کے سارے احکامات کو قبول کیا. یہ قرآن اس کا حکم ہے، حدیث قدسی اس کا حکم ہے، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماتے ہیں اس کا حکم ہے. اس لیے سارے احکامات کو میں نے مانا، کوئی ایک حکم بھی اللہ اور اس کے رسول کا نہ مانا تو یہ اس نے ضروریات دین کا انکار کر کے داخلہ کفر کر دیا، اپنے لیے کفر میں داخلہ لے لیا. تو اس لیے ان ضروریات دین پر ایمان لانا ہمارے لیے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے ماننا ضروری، دل سے ایمان ضروری. اب ذرا تھوڑی تفصیل سنیے گا. پتہ چل گیا ایمان کیا ہے اور پتہ چل گیا کفر کیا ہے. اب پتہ چلانا ہے کہ یہ دو چیزوں کے علاوہ بھی کوئی ہوتا ہے بھئی، نہ بندہ مسلمان ہے نہ کافر ہے، تو اور بھی کچھ ہے. ویسے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. ہاں، کافر کی بھی دو قسم کی قسمیں ہو جاتی ہیں. ایک ہے نارمل کافر، ایک ہے بڑا ہیوی قسم کا کافر، اس کو منافق کہتے ہیں. نفاق یعنی ایک ہے عملی نفاق، اور میں یہاں عقیدے کا نفاق چونکہ بیان کر رہا ہوں. عملی یہ ہے کہ میں اور آپ ہر روز دیکھتے رہتے ہیں، لوگ ملتے ہیں، آپ کی کیا بات ہے، آپ کی کیا شان ہے، ماشاءاللہ حضور کیا بات ہے، اور ادھر جا کے کہا بندہ ٹھیک نہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن عقیدے کی بات ہو رہی ہے، ایسا بندہ جو زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور پھر بھی دل میں کفر رکھے، ایسا بندہ قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مسلمانوں سے ملا کرتے تھے تو کہتے تھے جناب ہم تو ایمان لائے ہیں، ہم مانتے ہیں اللہ کو، اس کے رسول کو. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اپنے شیطانوں کے پاس جاتے کہتے نہیں ہم تمہارے ساتھ میں، ادھر تو ویسے مذاق کر رہے تھے. تو یہ ہے نفاق. ایمان، کفر، نفاق. اور اب ہے مرتد. اس کی تعریف، مرتد کون ہے؟ یہ ہم روزمرہ فلاں مرتد ہو گیا، مرتد ہو گیا، تو اس کی تعریف کیا ہے؟ ایسا بندہ جو اسلام کے اندر داخل ہوا، اس نے اسلام قبول کیا، اس نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے زبان سے کوئی ایسا کلمہ کفر بک دیا کہ جس کی وجہ سے پھر وہ ایسا کافر ہوا جسے ہم اپنی زبان میں مرتد کہتے ہیں. وہ مرتد ہے. ویسے کافر جو ہے وہ اس طرح کی گستاخی کرے، بے ادبی کرے، تو وہ تو پہلے ہی کافر ہے نا، مانتا ہی نہیں. ایک وہ ہے جو کلمہ پڑھ کے کفر کرے. مثلا وہ یہ کہے کہ شیطان کا علم جو ہے وہ تو قرآن اور حدیث میں موجود ہے، نص قطعی اس کے لیے ثابت ہے کہ وہ روئے زمین کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے شیطان، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرے ذرے کا علم نہیں ہے. اس کے لیے قرآن کی آیت موجود نہیں ہے. ایسا کہنے والا، لکھنے والا، ایسا ماننے والا یا ایسے کو ماننے والا کافر ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے ایک ضروری بات ہے کہ رسول اللہ کے لیے جو رب نے کہا وہ مانا جائے. شیطان کے لیے کون سی نص قطعی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نص قطعی موجود ہے. اسی کے ساتھ آگے بات کر کے پھر میں آپ کو وہ نص قطعی سنا دیتا ہوں. یا یہ بندہ کہے کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہوں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو ہر سبھی مجنون، جمی حیوانات اور بہائم کو بھی حاصل ہے. استغفر اللہ العظیم. یعنی مختصر سمجھاؤں کہ جیسا رسول اللہ کو علم ہے ویسا تو جانوروں کو بھی ہے. بھئی کل تو ہو نہیں سکتا، کل تو اللہ کو ہے نا، بعض ہے. تو جب بعض ہے تو وہ تو مثلا آپ کسی جانور کو کہیں دور ہو جائے، مطلب اس کو آپ اشارہ کرتے ہیں ایسے اشارہ تو وہ ادھر ہو جاتا ہے. اتنی سمجھ اس کو ہے، اتنا علم اس کو ہے. اچھا، غیب کے علم میں اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس کو پتا ہے کیا کھانا ہے. اچھا، اس کو پتا ہے کہ آج شام کو مجھے جس ٹائم وہ آتا ہوتا ہے وہ آ جائے گا. یہ بہت ساری چیزیں علماء کرام نے لکھی ہوئی ہیں. یعنی جو بندہ اس طرح حضور کے بارے میں کہے کہ حضور کا علم اور جانور کا علم یہ برابر ہی ہے، جیسا حضور کو ویسا تو جانور کو، جیسا جانور کو ویسا تو حضور. اس لیے کہ